توکل دراصل علم، کیفیت اور عمل تین چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ یعنی جب بندہ اس بات کو جان لے کہ فاعل حقیقی صرف اللہ عز و جل ہے، تمام مخلوق کو وہ اکیلا ہی پیدا فرمانے والا ہے، بندوں کے کام سنوارنے پر اسے مکمل علم و قدرت حاصل ہے، اس کا لطف و کرم اور رحم تمام بندوں پر اجتماعی اعتبار سے اور ہر بندے پر انفرادی اعتبار سے ہے، اس کی قدرت سے بڑھ کر کوئی قدرت نہیں، اس کا لطف و کرم اور مہربانی بے حساب ہے۔ اس علم کے نتیجے میں بندے پر یقین کی ایسی کیفیت طاری ہوگی کہ وہ ایک اللہ عز و جل پر ہی بھروسہ کرے گا، اپنی طاقت و قوت اور ذات کی جانب توجہ نہ کرے گا، کیونکہ گناہ سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی قوت فقط اللہ عز و جل کی ہی طرف سے ہے۔ تو اس علم و یقین، اس سے پیدا ہونے والی کیفیت اور اس نتیجے میں حاصل ہونے والے بھروسے کی مجموعی کیفیت کا نام توکل ہے۔ اللہ عز و جل قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اسے کافی ہے۔ اللہ عز و جل قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، اور اللہ ہی پر بھروسہ کرو اگر تمہیں ایمان ہے۔ رب تعالیٰ پر کامل توکل کرنے کا انعام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اگر تم اللہ عز و جل پر اس طرح بھروسہ کرو جیسے اس پر بھروسہ کرنے کا حق ہے، تو وہ تمہیں اس طرح رزق عطا فرمائے گا جیسے پرندوں کو عطا فرماتا ہے کہ وہ صبح کے وقت خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو سیر ہو کر لوٹتے ہیں۔ توکل کے احکامات۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت احمد رضا خان فرماتے ہیں اللہ عز و جل پر مطلق توکل کرنا فرض عین ہے۔ واضح رہے کہ اسباب اور تدابیر کو ترک کر کے گوشہ نشینی اختیار کر لینے اور کسب یعنی رزق حلال کمانا ترک کر دینے کی شرعاً اجازت نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں توکل ترک اسباب کا نام نہیں بلکہ اعتماد علی الاسباب کا ترک توکل ہے، یعنی اسباب کو چھوڑ دینا توکل نہیں بلکہ اسباب پر اعتماد نہ کرنے اور رب تعالیٰ پر اعتماد کرنے کا نام توکل ہے۔ توکل پیدا کرنے کے طریقے۔ توکل کی معلومات حاصل کیجیے۔ جب تک بندے کو کسی چیز کے بارے میں تفصیلی معلومات نہ ہوں، اس چیز کو اختیار کرنا یا اس کا ذہن بنانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ توکل کا ذہن بنانے اور اسے اختیار کرنے کے لیے بھی توکل کی معلومات ہونا ضروری ہے۔ توکل و متوکل سے متعلق بزرگان دین کے اقوال کا مطالعہ کیجیے۔ چند اقوال یہ ہیں۔ حضرت سیدنا سہل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں متوکل کی 3 علامات ہیں۔ سوال نہیں کرنا، جب کوئی اسے چیز دے تو رد نہیں کرتا، اور جب چیز پاس آ جائے تو اسے جمع نہیں کرتا۔ توکل اللہ عز و جل کے ساتھ مضبوط تعلق کا نام ہے۔ توکل کا پہلا مقام یہ ہے کہ بندہ اللہ عز و جل کے سامنے اس طرح ہو کہ جس طرح مردہ غسل دینے والے کے سامنے ہوتا ہے، وہ اسے جس طرح چاہے الٹ پلٹ کر سکتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہر وقت اللہ عز و جل سے تعلق قائم رہنا توکل ہے۔ حضرت سیدنا ابن مسروق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ عز و جل کے فیصلے اور احکامات کے سامنے سر جھکانا توکل ہے۔ حضرت سیدنا ابو عثمان حیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ عز و جل پر اعتماد کرتے ہوئے اسی پر اکتفا کرنا توکل ہے۔ رب تعالیٰ کی قدرت کاملہ پر یقین رکھیے۔ بندہ رزق اور دیگر ضروریات کے متعلق اللہ عز و جل کے ضامن اور کفیل ہونے کا تصور رکھے، اور اللہ عز و جل کے کمال علم اور اس کی کمال قدرت کا تصور کرے، اور اس بات پر یقین رکھے کہ اللہ عز و جل خلاف وعدہ، بھول، عجز اور ہر نقص سے منزہ اور پاک ہے۔ جب ہمیشہ ایسا تصور ذہن میں رکھے گا تو ضرور اسے رزق کے بارے میں رب تعالیٰ پر توکل کی سعادت نصیب ہو جائے گی۔ ہر وقت اللہ عز و جل سے پناہ مانگیے۔ یہ عمل توکل اور اس میں پختگی پیدا کرنے میں بہت معاون ہے۔ حضرت سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
شیطان خبیث ہے اور تیری عداوت پر ہر وقت کمر بستہ ہے، تو اس لعین کتے سے بچنے کے لیے ہر وقت اللہ عز و جل سے پناہ مانگتا رہے اور کسی بھی وقت اس کی مکاریوں اور عیاریوں سے غافل نہ ہو، بلکہ اللہ عز و جل کے ذکر سے اس کتے کو بھگا دے۔ جب تو مردان خدا جیسا عزم و یقین اپنے اندر پیدا کر لے گا تو بفضل خدا اس لعین کے داؤ تجھے کچھ ضرر نہیں پہنچا سکیں گے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، بے شک اس کا کوئی قابو ان پر نہیں جو ایمان لائے اور اپنے رب ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں، یعنی وہ شیطانی وسوسے قبول نہیں کرتے۔ توکل کے فضائل اور فوائد پر غور کیجیے۔ توکل کرنے والا اللہ عز و جل اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل پیرا ہوتا ہے۔ توکل کرنے والا لوگوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ توکل کرنے والے کو اللہ عز و جل غیب سے رزق عطا فرماتا ہے۔ توکل کرنے والے اللہ عز و جل کو پسند ہیں۔ توکل کرنے والے کو دنیا اور آخرت کی بے شمار بھلائیاں نصیب ہوتی ہیں۔ توکل کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس کا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے، کیونکہ شیطان جب کسی کے ایمان پر حملہ آور ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کا اللہ عز و جل پر یقین اور بھروسہ کمزور کر دیتا ہے۔ لہٰذا اگر آپ اپنے ایمان کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں تو اللہ عز و جل پر کامل بھروسہ رکھیے۔ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں توکل کی دعا کیجیے کہ اس کی رحمت بہت بڑی ہے، اس سے جو مانگو وہ اپنے فضل سے عطا فرماتا ہے۔ توکل کی یوں دعا مانگیے، اے اللہ عز و جل مجھے اپنے حبیب ہم گناہ گاروں کے طبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے توکل کی دولت عطا فرما، مجھے اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا، مجھے ہر معاملے میں بس تیری ہی ذات پر بھروسہ کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔